أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فرمایا پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو لوگ رسول نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، وہ بندشیں کھولتا ہے جس میں جکڑے ہوئے تھے، لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس نور قرآن کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین، الحمدللہ اللہ پاک کا بے حد احسان ہے، یہ درس قرآن سلسلے وار چل رہا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب ہم نے الف لام میم سے شروع کیا، سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا، آج الحمدللہ نامہ پارا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو چلتے جائیں گے۔ یہ تو قرآن ایک سمندر ہے، اور اس قرآن کی بڑی سرخی یہی ہے، ہدی للناس۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت بن گیا ہے۔ فرمایا جس طرح کھانا کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے، پانی پینے سے پیاس دور ہوتی ہے، نیند کرنے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے، دوائی لینے سے بیماری دور ہوتی ہے، بلب جلانے سے اندھیرا دور ہوتا ہے، قرآن کے آنے سے جہالت دور ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے، ہر چیز پہ میرے اللہ کا حکم چلتا ہے۔ پانی پیاس دور کرنے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے حکم اور ارادے کے ساتھ پانی کے اندر پیاس کو دور کرنا رکھا ہے۔ وہ الگ بات ہے، اللہ پانی سے پیاس دور کرنے میں پانی کے محتاج نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر ایک دستور ہے، میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ پیارو، جس طرح پانی سے پیاس دور ہوتی ہے، لیکن پانی پینے سے پیاس کا یقین پانی پہ نہیں رکھنا بلکہ اللہ کے حکم اور ارادے پہ رکھنا ہے، اسی طرح قرآن پاک سے ہدایت تو ملتی ہے، لیکن ہدایت کا یقین اللہ کے حکم اور ارادے پہ ہے۔ اس
اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ۔ علماء کرام ہر جمعے کے موقع پر خطبے میں پڑھتے ہیں، کاش کہ ہم اس کے معنی مفاہیم کو سمجھ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبانی اقرار فرما رہے ہیں کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس اللہ گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ تو حدیث ہے نا، یہ اقرار ہے میرے نبی کا۔ اگر قرآن میں دیکھا جائے، اللہ پاک خود فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ یا اللہ میں تو ان کی طرف 70 مرتبہ جاتا ہوں، یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا وجہ ہے؟ ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں، یا اللہ کیا وجہ ہے کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، فرمایا اسے ہدایت نہیں ملے گی جسے آپ چاہیں گے۔ اٹھاؤ قرآن، معنی دیکھو، میں ملاوٹ نہیں کر رہا، اللہ نے وہی بھیجی۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اسے ہدایت نہیں ملے گی جسے آپ چاہیں گے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت تو اسے ملے گی جسے اللہ چاہیں گے۔ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب ہدایت آپ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کی وجہ سے ہدایت ہے، آپ کی وجہ سے، وہ الگ بات ہے، ہم نے آپ کو ہادی بنا کے بھیجا ہے، لیکن ہدایت کا امر اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ نے ہدایت دینا ہوتی، کبھی ابی لہب کافر ہو کر نہ مرتا۔ کبھی آپ نے ہدایت دینا ہوتی، ابو جہل کے دروازے پہ آپ 70 مرتبہ جا رہے ہیں، کبھی آپ خالی واپس نہ آتے۔ ہدایت اگر آپ نے دینا ہوتی، کبھی آپ طیف کی وادیوں سے پتھر کھا کر، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں، بڑی قیمتی باتیں کروں گا، طیف کی وادیوں سے پتھر کھا کر، توجہ کیجئے، قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گی انبیاء کی، ہر نبی کے ساتھ ان کے امت کے لوگ ہوں گے، کم و بیش اللہ پاک معاف فرمائے 70 کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفحیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کچھ انبیاء ایسے بھی ہوں گے، ایک نبی ہوگا 1000 اس کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، ایک نبی ہوگا 100 کلمہ پڑھنے والا ہوگا، ایک نبی ہوگا 10 کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، ایک نبی ہوگا 80 یا 82 مسلمان ہوں گے، ایک نبی ہوگا صرف ایک کلمہ پڑھنے والا ہوگا،
ایک نبی ہوگا لیکن اس کی امت میں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا جس نبی نے محنت کی ہزاروں لے کر آئے، جس نبی نے محنت کی کوئی بھی نہ آیا۔ یہ نہیں کہ اس کی محنت میں کمی ہے، نہیں نہیں، فرمایا محنت سب کی برابر ہے۔ جو ہزاروں لے کر آیا وہ نبی بھی کامیاب۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں، سر نیچے نہ رکھیں، ادھر قرآن کی طرف توجہ کریں، میں قیمتی باتیں بتاؤں گا، سمجھ آ گئی؟ جو نبی ہزاروں لے کر آئے گا وہ نبی بھی کامیاب۔ جس نبی کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں ہوگا وہ نبی بھی کامیاب۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا، فرمایا میرے محبوب صرف دائی کا کام ہے دعوت دینا، دائی کا کام ہے دعوت دینا، ہدایت تو اللہ کا کام ہے، ہدایت تو اللہ پاک دیتے ہیں۔ بہت دور چلا گیا ہوں، یہ تمہید تھی۔ اللہ کی شان اتفاق ایسا ہو گیا ہے، آیات بھی ایسی آ گئی آگے، میں پیچھے سے ربط کے طور پر، جوڑ کے طور پر تھوڑا سا خاکہ عرض خدمت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر دریا عبور کرتے ہیں، فرعون غرق ہو جاتا ہے اور یہ یہاں بیٹھے ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ آپ ان کو چھوڑ کر میرے پاس آئیں، 30 دن یہاں اعتکاف کیجئے، روزہ رکھیے، میں تمہیں آسمانی کتاب اپنی شریعت دینا چاہتا ہوں۔ 30 دن روزہ رکھا، اللہ پاک نے فرمایا 10 اور بڑھا دو، 10 اور بڑھائے، پیچھے سے قوم مشرک ہو گئی، بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، آ کر دیکھا تو ان کے ہاتھ میں جو تختیاں تھیں نا، وہ اسی پریشانی کے عالم میں، او ہو یہ قوم کو کیا ہو گیا ہے، جن کے اوپر میں نے اتنی محنت کی ہے اور ہجرت کر کے آئے ہیں ادھر گھر بار چھوڑ کر، پھر اللہ کے غیر کو پوج رہے ہیں۔ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود اسی فکر کی وجہ سے انہوں نے جلدی سے تختیاں رکھی، وہ تختیاں بھی ٹوٹ گئی۔ میں نہیں کہہ رہا، ابھی قرآن پڑھوں گا، تختیاں بھی ٹوٹ گئی۔ صرف یہاں تک بس نہیں، بلکہ پیچھے اپنے بھائی کو چھوڑ کر گئے تھے، حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے کہ ان کا خیال کرنا، تو آتے ہی اپنے ہارون بھائی کے داڑھی کے بال پکڑ لیے اور سر کے بال مارنا شروع کر دیا۔ یہ تو نے کیا کر دیا؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ فرمایا پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، غصہ ٹھنڈا ہوا، وہ جو تختیاں انہوں نے پھینکی اور غصے میں اپنے بھائی کو مارنے لگے، 16ویں پارے کے اندر ہے۔ بھائی آگے سے کہتا ہے قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي۔ اے میرے ماں جایا بھائی، میری داڑھی کے بال نہ پکڑ، میرے سر کے بال نہ پکڑ، مجھے نہ مار، میرا قصور نہیں ہے، میں تو اسی وجہ سے خاموش رہا ہوں کہیں ان کے اندر فرقے نہ پڑ جائے، میں اس وجہ سے خاموش رہا ہوں۔ توجہ کیجئے،
میں قرآن پاک کے اندر غور کر رہا تھا، اور آج کے زمانے کے اندر جو اشکالات ہیں، کاش کہ ہم اگر قرآن پہ غور کریں اشکالات ختم ہوتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر دو باتیں گردش کر رہی ہیں۔ ایک بات یہ گردش کرتی ہے تبلیغی جماعت والے ٹھیک ہیں، مجاہدین نعوذ باللہ ٹھیک نہیں ہیں، دیکھو سختی کرتے ہیں، نرمی نہیں کرتے۔ اور اگر ادھر چلے جائیں وہ کہتے ہیں مجاہدین ٹھیک ہیں، جماعت والے ٹھیک نہیں ہیں۔ جہاں فضائل آئے ہیں وہاں وعیدیں بھی آئی ہیں، جہاں نرمی آئی ہے وہاں سختی بھی آئی ہے۔ یہ سختی کی طرف نہیں جاتے۔ کاش کہ ہم قرآن کو دیکھ لیتے، اللہ نے دونوں نقشے قرآن میں بیان کیے، دونوں نقشے۔ آپ کہو گے وہ کہاں؟ توجہ کیجیے، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، دو معجزے دے کر بھیجا۔ کتنے؟ دو معجزے، یہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ اللہ پاک نے فرعون کی طرف دو معجزے دے کر بھیجا، اور اللہ پاک بھیجتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرمایا موسیٰ اور ہارون، میں تم دونوں کی تشکیل تو کر رہا ہوں فرعون کی طرف، لیکن سنو، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرمایا فرعون سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، سخت لہجہ نہ کرنا، نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ پہلے کیا کہا؟ نصیحت قبول کرے، پھر کیا کہا؟ ڈر جائے۔ بڑے قیمتی موتی پڑے ہیں اس کے اندر، میں کوشش کرتا ہوں مختصر وقت کے اندر سمیٹوں۔ توجہ کیجئے، اللہ پاک نے بھیجا تو اپنے دشمن کی طرف ہے، وہ جو کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، لیکن کیا فرمایا؟ نرمی سے بات کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ پاک کو مزاج موسیٰ کا پتہ تھا، یہ بنایا ہوا میرا ہے، اس کی طبیعت سخت ہے۔ اتنی طبیعت سخت ہے جب برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو سکے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ ابھی میں نے قرآن پڑھا ہے، سکے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ کو پتہ تھا نا، اللہ ہی نے بنایا تھا۔ اور ایک نقشہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، جب بھی کسی کے پاس جاؤ، جاتے ہوئے تلوار نہ اٹھاؤ، جاتے ہوئے یلغار نہ کرو، پہلے نرم لہجہ رکھو، نرمی سے بات کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ہی زندگیاں ہیں ظاہری طور پر، ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی کے اندر فضائل چل رہے ہیں، مکی زندگی کے اندر نرمی چل رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ دیکھو زنیرہ کی آنکھیں نکل گئیں، اجازت دیجئے ہم بھی بدلہ لیں۔ فرمایا خاموش، کچھ نہیں کہنا۔ یا رسول اللہ، حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے۔ فرمایا خاموش، یہ جتنی زندگی مکے کے اندر گزاری ہے، 13 سالہ مکی زندگی، مارے کھائی ہیں، فضائل سنائے ہیں، سبحان اللہ، فضائل دکھائے ہیں، فضائل۔ میں رات پڑھ رہا تھا، ہائے ہائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کا قرض دینا تھا،
ایک جگہ میں نے ایک اور طریقے سے پڑھا ہے، یہودی کا قرض دینا تھا، یہودی نے چوک پر روک لیا، کہا کہ آپ نے میرا قرض دینا ہے، آپ یہاں بیٹھ جائیے، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کرتے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں بھی جب تک قرض نہیں دوں گا یہیں بیٹھا ہوں۔ ظہر کی نماز کا ٹائم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تفسیر کے اندر ہے، میں رات میں پڑھ رہا تھا۔ عصر کا ٹائم آ گیا، گئے نہیں، وہیں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مغرب کا ٹائم آ گیا، وہیں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ عشاء کا ٹائم آ گیا، وہیں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اگلے دن فجر کا ٹائم آ گیا، وہیں نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں گئے، وہیں ہیں۔ صحابہ اکرام ان کو پتہ چلا، انہوں نے تھوڑا سا سخت لہجہ یہودی کو دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تنبیہ کی، تم اسے کچھ نہ کہو، تم اسے کچھ نہ کہو، کیوں؟ میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے، بس میں ادھر ہی رہوں گا جب تک اس کا قرض واپس نہیں ہوگا۔ اگلے دن جب فجر کا ٹائم آیا، وہ یہودی قدموں پہ گر گیا، معافی مانگنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تکلیف دینا میرا مقصد نہیں تھا، آپ کو تکلیف دینا میرا مقصد نہیں تھا، میرا مقصد تو یہ تھا کہ میں نے آپ کے بارے میں تورات اور انجیل کے اندر جو نشانیاں دیکھی تھی، اس کے اندر ایک نشانی یہ بھی دیکھی تھی، آپ حسن الاخلاق کے پیکر ہیں۔ میں آپ کو تکلیف در تکلیف دیتا گیا، میں یہ دیکھتا گیا کہ اب غصہ آئے گا، اب غصہ آئے گا، اب غصہ آئے گا، میں نے تکلیف کی انتہا کر دی، آپ نے اخلاق کی انتہا کر دی۔ یا رسول اللہ میں معافی مانگتا ہوں، جلدی کیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے، اور اپنے مال میں سے یا رسول اللہ کچھ حصہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ فضائل ہیں، یہ کیا ہے؟ فضائل ہیں، اور سارے فضائل بھی نہیں ہیں، یہی تو میں بات کرنا چاہتا ہوں، سارے فضائل بھی نہیں ہیں۔ اب توجہ کیجئے، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دے کر بھیجا۔ پہلا معجزہ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، کیا فرمایا؟ فرمایا ایک معجزہ تو یہ تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ہِیَ عَصَایَ، اللہ سوٹا ہے، آسا ہے، اتوکل علیہ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِیَ فِیہَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں اور بھی فائدے حاصل کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، اس سوٹے کو نیچے پھینک۔ جب نیچے پھینکا، اللہ پاک خود ہی فرماتے ہیں، فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، فرمایا جب پھینکا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا اور چلنے لگا، دوڑنے لگا۔ اللہ پاک نے فرمایا قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اس کو پکڑیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑنے لگے دم کی طرف، فرمایا نہیں نہیں، دہن کی طرف پکڑیے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرانے لگے، اللہ پاک نے فرمایا قال خذ، میں کہہ رہا ہوں پکڑ، باقی رہی بات ڈر کی، ولا تخف، ڈر نہیں، اس کے اوپر میرا امر چلنا ہے، یہ تجھے نقصان نہیں دے گا، ڈر نہیں، ولا تخف،
ڈر نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی. موسیٰ علیہ السلام نے جب پکڑا تو وہ فوراً پہلی حالت میں بدل گیا. کیا مطلب؟ چھوٹا بن گیا. یہ وہ ہے جو جہاد والا عنوان سکھایا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ جہاد والا عنوان سکھایا جا رہا ہے. اب توجہ کیجئے. اب دوسرا معجزہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ. فرمایا اب اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالیے. دایاں ہاتھ جب انہوں نے اپنی بغل میں ڈالا فرمایا چمکتا ہوا نکلا بغیر تکلیف کے. فرمایا یہ دوسری نشانی ہے، یہ دوسرا معجزہ ہے. پہلا معجزہ کیا تھا؟ عصا. دوسرا معجزہ وہ چمکتا ہوا. تفسیر اٹھا کے دیکھو. فرمایا یہ نقشہ بتا رہا ہے کہ یہ ہاتھ والا معجزہ فضائل کا نقشہ پیش کر رہا ہے، اور وہ جو سوٹے والا معجزہ ہے وہ جہاد کا نقشہ پیش کر رہا ہے. فضائل بیان کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے، اور مسائل بیان کرنا، اور اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو جہاد کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے. لیکن جاتے ہوئے انہوں نے پہلے کیا کیا؟ اپنے فضائل دکھائے ہیں. جب اس نے کہا نا تیرے پاس کیا دلیل ہے، کل تو ہماری گود میں پلتا رہا ہے، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، چمکنے لگا. کہا یہ دلیل ہے کہ اللہ پاک نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. وہ نہ مانا، کہنے لگا کوئی اور. پھر اللہ پاک نے حکم فرمایا موسیٰ اب وہ پھینک. اب جب وہ پھینکا تو ڈر گیا. کہنے لگا پھر میں ایسے نہیں مانتا، میں اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں، ہو سکتا ہے نعوذ باللہ تو بھی جادوگر ہو، مقابلہ کریں گے. اگر ہار گیا تو پھر دیکھیں گے. خیر واقعہ بہت بڑا ہے، ٹائم تھوڑا ہے. میں تھوڑا سا درس قرآن کے موضوع کی طرف چل رہا ہوں، توجہ کیجئے. میں بات کر رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس ہوئے اپنے بھائی کو مارا اور دیکھا تختیاں نیچے ٹوٹی پڑی ہیں، ان کو اٹھایا. پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے. بھائی کو معاف اس لیے کر کہ وہ پیچھے خاموش رہا ہے، چاہیے تھا کہ ان کو غلط راستے پہ جانے نہ دیتا. اس کو بھی معاف کر دے اور مجھے بھی معاف کر دے کہ مجھے خیال بھی نہیں رہا کہ میں تختی نیچے ڈال بیٹھا ہوں، لیکن جان کے نہیں توڑی. مجھے ان کے اوپر غصہ تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، اللہ معاف کر دے. اب پھر اپنی امت کے لیے اللہ سے سفارش کر رہے ہیں. تو بڑا عجیب نکتہ ہے، توجہ کیجیے. کون سفارش کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ. اس کے لیے اپنی امت کے لیے، اور جواب میں اللہ پاک نے حضور کی امت کا ذکر کر دیا. سبحان اللہ. سفارش حضرت موسیٰ اپنی امت کی کر رہے ہیں، جواب میں اللہ پاک نے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر کر دیا ہے. اور صرف ذکر نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو طبیعیات ہیں، جو مزاج ہیں، جو کیفیات ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ان کا کام ہے، جو ان کا کاز ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے. 10 منٹ اور لگیں گے، دل جمی سے بیٹھو، توجہ کیجئے. اللہ پاک نے ذکر کیا. وہ جب دعا مانگ رہے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، پہلے ان کی دعا سناتا ہوں. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرة انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون. اے ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام.
یا اللہ ہمارے لیے دنیا کی بھلائی بھی لکھ دے، آخرت کی بھی، ہم نے تمہاری طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا سزا تو جسے چاہتا ہوں میں ضرور دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا۔ سبحان اللہ، اس بھلائی کو میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو ابھی نہیں آئے۔ مانگ موسیٰ علیہ السلام رہے ہیں، اللہ نے جواب کیا دیا، اس بھلائی کو میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ خود فرما رہے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول۔ کبھی سب کہہ دیتے نا سبحان اللہ۔ الذین یتبعون الرسول، ایک بات النبی، دوسری بات امی، تیسری بات ہے۔ آپ تھک گئے ہیں لیکن موتی بہت آ گئے ہیں، بہت سارے موتی آ چکے ہیں۔ یہاں ضمناً ایک بات کرتا جا، ایک مرزائی سے میرا مناظرہ ہوا، مرزائی کہنے لگا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر قرآن میں کوئی نہیں ہے، مولوی ایسے ہی کہتے ہیں۔ میں نے کہا بکواس نہ کر، اس نے کہا تو دکھا سکتا ہے؟ میں نے کہا میں دکھاؤں گا۔ کہنے لگا دکھا، میں نے کہا چل مسجد میں۔ ہم مسجد میں چلے، میں نے قرآن آگے رکھا، وہ جو کل میں آیت پڑھ رہا تھا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ تیسرے پارے کے اندر ہے اللہ پاک نے عالم ارواح کے اندر صرف نبیوں کا جلسہ کیا، تمام ایک عمومی جلسہ ہے، اس کے اندر انبیاء بھی ہیں اور اس کے اندر ہم بھی تھے۔ عالم جہاں اللہ نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہم سب نے کہا قالوا بلی وربنا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ وہ ایک عمومی جلسہ تھا صرف روحوں کا، اور ایک خصوصی جلسہ تھا وہ صرف انبیاء کا تھا، اس کے اندر کوئی اور نہیں تھا۔ اللہ پاک نے انبیاء سے کہا نبیوں جب تم دنیا میں جاؤ گے میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں رسالت دوں گا، میں تمہیں کتاب حکمت دوں گا، لیکن سنو ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد ایک رسول آئے گا مصدق لما معکم، فرمایا تم اس کی تصدیق کرو گے۔ کیا مطلب؟ کہ جو تمہیں شریعت دوں گا آئے گا تو تمہارے بعد، تمہارے ہوتے ہوئے نہیں آئے گا، آئے گا تمہارے بعد، لیکن تم اپنے زمانے میں اپنی امت کے سامنے اس کے تذکرے کرنا۔ ٹائم تھوڑا نہیں تو اتنی باتیں نکلتی ہیں نا، میں تمہیں کیا بتاؤں اپنے زمانے میں۔ اس لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تذکرے کر رہے ہیں، اس لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تذکرے کر رہے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، توجہ کیجئے۔ پھر کیا فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم ایمان لاتے ہو تم اس کی مدد کرو گے۔ کیا مطلب؟ مدد بمانا نصرت بمانا وہ اپنے زمانے کے اندر ان کا تعارف کرانا۔ سب نے کہا قالوا اقررنا، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا، تم گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی گواہ ہوں۔ یہ جب میں نے آیت پڑھی کہنے لگا یہاں اس میں محمد تو نہیں ہے، کیا پتہ کون نبی ہو سکتا ہے، اب ادھر سے بھی ایک موتی لے لو ایک ادھر سے لے لو، کیا پتہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اچھا توجہ کر، پھر
میں نے 22واں پارہ پڑھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں نے کہا یہاں اس میں محمد بھی آ گیا ہے اور خاتم النبیین بھی آ گیا ہے۔ اب بول، یہاں بھی دیکھو اللہ پاک نے یہاں ذکر کیا الذین یتبعون الرسول، فرمایا بھلائیں تو ان لوگوں کے لیے میں نے لکھ دی ہیں جو اس رسول کی اتباع کریں گے، اس رسول کی اتباع کریں گے۔ کس رسول کی؟ فرمایا النبی۔ یہاں ایک اور موتی لے لو، مضارع کا صیغہ ہے، شاید آپ کے اندر علماء بھی بیٹھے ہوں گے، مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کے صیغے کے اندر 2 زمانوں کے معنی آتے ہیں۔ کتنے زمانوں کے؟ 2 زمانوں کے۔ ایک زمانہ موجودہ ہوتا ہے، ایک زمانہ آئندہ آنے والا ہوتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے۔ میرے محبوب ہم آپ کو دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے۔ یُعْطِيكَ رَبُّكَ، تیرا رب تجھے دے رہا ہے، تیرا رب تجھے دیتا رہے گا۔ فَتَرْضَىٰ، اس وقت تک دیتا رہے گا جب تک تو راضی ہو جائے گا۔ خیر یہاں بھی دیکھو مضارع کا ہے، الذین یتبعون الرسول، بھلائی تو ان لوگوں کے لیے جو رسول کی اتباع کریں۔ یہاں تو مشترکہ ہو سکتی ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، آخر الزمان پیغمبر بھی رسول ہیں، یہاں تو مشترکہ بات ہو سکتی ہے نا، لیکن آگے اللہ پاک نے اور وضاحت کر دی، فرمایا الذین یتبعون الرسول، فرمایا بھلائی تو اس رسول کی اتباع کرنے والوں کے لیے۔ وہ کون سا رسول؟ النبی، جو رسول بھی ہے نبی بھی ہے، اور کون سا نبی ہے؟ الامی، جو ان پڑھ نبی ہے۔ یہ امی کس کا لقب ہے؟ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے وحی نازل ہوئی تھی غار حرا کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین نے جب کہا تھا نا اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا؟ آنا امی، میں تو ان پڑھ ہوں، ہاں میں تو ان پڑھ ہوں، میں کیسے میں پڑھوں؟ توجہ کیجئے، اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن ٹائم تھوڑا ہے، توجہ کیجئے۔ اللہ پاک نے وضاحت کر دی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا جب تورات کا زمانہ ہے اس وقت تو ابھی وہ نہیں آئے، انجیل کا زمانہ ہے اس وقت تو ابھی وہ نہیں آئے، وہ تو بعد میں آئیں گے، لیکن بھلائیں میں نے ابھی سے لکھ دی ہیں۔ بس 2 باتیں سن لو، بھلائیں میں نے ابھی سے لکھ دی ہیں۔ میں بہت باتیں چھوڑ رہا ہوں آپ کے ٹائم کی وجہ سے، اب آپ کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں۔ آج تک ہم ایک آیت کا رٹا لگا کر چل رہے ہیں، صرف ایک آیت، لیکن میں نے تو کچھ اور غور کیا ہے، مجھے تو بہت کچھ ملا۔ وہ آیت ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ ہم جب بھی یہ پڑھتے ہیں یا آیت پڑھتے ہیں یا صرف آیت کا مفہوم پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، پوری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آج تک ہم یہ پڑھتے آئے ہیں، ایک آیت اور بھی سن لو، بس صرف 5 منٹ لگا رہا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر مسجد تعمیر ہو جائے، پورا محلہ مسلمانوں کا، پورا محلہ، لیکن امام کہتا ہے اذان تو دے دی ہے، کاش کہ کچھ نمازی آ جاتے، کاش کہ کچھ، اب صرف اتنا کہا ہے مسلمان سب،
تو نماز کے لیے کس نے آنا تھا؟ سب نے آنا تھا، لیکن کچھ آ گئے، 10 12 20 30 آ گئے۔ اب امام پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ آ جائیں، کچھ لوگ آ جائیں، یا یوں کہہ دیجئے امام صاحب نے اذان دی، کہا کہ کاش کے لوگ آ جائیں نماز پڑھیں، لیکن کچھ لوگ آ گئے۔ اب امام صاحب ان کو کہہ رہے ہیں تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو، یہ تم بہت اچھے ہو والی ہم آیت پڑھتے ہیں، لیکن پیچھے جو اللہ پاک کی چاہت تھی اس کی وہ آیت ہم نہیں پڑھتے۔ یہ جو میں نے ابھی مثال دی ہے، امام کیا کہتا ہے اذان دے کر کہ کاش کے لوگ نماز کے لیے آ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن جو آ جاتے ہیں پھر امام کہتا ہے تم اچھے ہو، تم ان کو اچھا نہیں کہا جو گھروں میں ہیں تو وہ بھی مسلمان، ان کو اچھا نہیں کہا، اچھا ان کو کہا ہے۔ اور زندہ باد، ایک ہی نقطہ لے لو، یہ یاد کر لو ساری زندگی، ہیں تو سب مسلمان، ہیں تو سب مسلمان، لیکن اتنا کہا ہے اذان دے کر کہ کاش کے لوگ، تھوڑا جا بولو تو صحیح، کاش کے لوگ نماز کے لیے آ جائیں، لیکن ان کو اچھا نہیں کہا۔ اچھا ان میں سے جو لوگ مسجد میں آ گئے، امام کہہ رہا ہے تم اچھے ہو، تم اچھے ہو۔ توجہ کیجئے، اللہ بھی یہی نقشہ بیان فرما رہے ہیں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، جیسے امام اذان دے کر کیا کہتا ہے، کچھ لوگ تو مسجد میں آنے چاہیے۔ اللہ بھی کہہ رہے ہو مسلمانوں، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں۔ فرمایا جو لوگ ایسے ہوں گے پھر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ اب یہ تو ہے اللہ کی چاہت، اللہ کی چاہت۔ اب پھر یہ صفات ان لوگوں میں آ گئی، ان لوگوں میں آ گئی جو اپنا رہے ہیں، کتنی؟ پھر سن لو، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، فرمایا تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، ایک، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم کریں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بری باتوں سے منع کریں۔ یہ باتیں تین جس کے اندر آ جائیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب۔ اب ماشاءاللہ تبلیغی ساتھی بستر اٹھا کر یہی تین باتیں لے کر، ہیں تو 6 نمبر، لیکن انہی 3 باتوں سے 6 نمبر نکلے ہیں۔ یہی 3 باتیں، جب بھی کوئی پوچھتا ہے بھائی تمہارا مشن کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو، تو تم کیا کہتے ہو؟ یہی تو کہتے ہو کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ سارے لوگ مسلمان ہیں لیکن ایمان والے ہو جائیں۔ مسلمانوں کو ہم یوں ہی کہتے ہیں نا، ہم سب مسلمان ہیں لیکن کیا ہے، پکے ایمان والے ہو جائیں، پھر نیکی کی ہم دعوت دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، یہی ہمارا مشن ہے۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میری چاہت ہے کہ کچھ لوگ ایسے، اور جو کہتے ہیں نا تبلیغی جماعت کہاں سے آئی، اس کا وجود قرآن میں کوئی نہیں ہے، تو ان سے آدمی پوچھے اگر ان کا وجود قرآن میں نہیں ہے تو اللہ پاک نے کن لوگوں سے کہا ہے کہ تم میں مجھے وہ لوگ چاہیے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہی تو ہے جن کے اندر یہ بات ہے، یہی لوگ تو ہیں جن کے اندر یہ بات ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو یہ لوگ نہیں ہیں، اگر ان کے بعد اندر یہی بات ہے تو پھر وہی بات ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اب جب تم آ گئے، اب اللہ آگے فرما رہے ہیں، تسی آئے بیٹھے ہو، جی اللہ آئے بیٹھے ہیں، فرمایا کنتم خیر امت، تسا بہترین ہو، سبحان اللہ، کنتم خیر، پہلے کیا کہا؟
بھول گیا نا؟ پہلے کہا کہ میں چاہتا ہوں تم میں سے کچھ لوگ اونچے اونچا بولو، اللہ کی طرح نیکی کا حکم کرے، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، کچھ لوگ ایسے ہونے، یہ دیکھو نا، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، کچھ لوگ ایسے ہونے ضروری ہونے چاہیے، ایسے ضروری ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ فرمایا جو لوگ ایسے ہوں گے وہ اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہوں گے۔ لیکن پھر لوگ بستر اٹھا کر گھروں سے نکل آئے، اب اللہ پاک فرما رہے ہیں تسی آئے بیٹھے ہو، جی آئے بیٹھے ہیں، فرمایا کنتم خیر امت، تسا بہترین لوگ، کنتم خیر امت، تسی بہترین ہو۔ شاید کہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ اللہ مجھے اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں خان کا بیٹا ہوں، اللہ مجھے اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں سید کا بیٹا ہوں، فرمایا نہیں، اس لیے نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ تم کون ہو؟ فرمایا تم نکلے ہو لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اب اس کے اندر خان سید کی بات نہیں ہے، اس کے اندر چاہے موچی پاولی کا بیٹا بھی آ گیا ہے، اس کے اندر یہ صفات آ جائیں گی کہ اللہ پہ ایمان لائے گا اور بالمعروف تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرے گا، وتنہون عن المنکر، بری باتوں سے روکے گا، فرمایا وتؤمنون باللہ، وہی کامل ایمان والا ہوگا، وہی کامل ایمان والا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔